بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کے اندر جو آیات یا ایھا الذین سے شروع ہوتی ہیں ان میں یہ پہلی آیت ہے اور قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 11ویں آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کی کسی بھی جماعت کی پیروی کرو گے یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ تمہیں کافر بنا کر چھوڑیں گے۔ اگر تم یہودیوں اور عیسائیوں کی کسی بھی جماعت کی پیروی کرو گے ایمان لانے کے بعد وہ تمہیں کافر بنا کر چھوڑیں گے، اس سے کم تک وہ راضی نہیں ہوں گے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، سورہ بقرہ 146 آیات اللہ نے یہودی اور عیسائیوں کے ساتھ چھوڑا۔ مکی مدنی صورت ہے، قیامت تک کے لیے ہدایات ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قدم میں سچ بتایا، شیطان سے اتنا نہیں ڈرایا جتنا اس امت کو اللہ نے یہودی اور عیسائیوں کی بیماری سے ڈرایا، اور ان کو بتایا ہے کہ یہ تمہارے 100% دشمن ہے، تمہارے دوست یہ ہو ہی نہیں سکتے۔ پھر 36 آیات ایسی ہے جس میں اللہ نے ڈائریکٹ ان کے ساتھ دوستی سے منع کیا۔ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، اس میں یا الذین ولیاتم 4 ان کا میں ترجمہ کروں۔ یہاں اللہ یہ فرما رہے کہ تم اگر ان کی مانو گے تو یہ تمہیں بے ایمان بنا کر چھوڑیں گے، اور یہ میں نہیں، آپ نہیں، اللہ خود جس نے قرآن نازل کیا، اللہ خود جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اور آپ کے نبی کے طور پر دنیا میں بھیجا، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ اتنے خطرناک لوگ ہیں کہ تمہیں کافر بنا کر چھوڑیں گے۔ اس پیمانے پر اب اپنے حکمرانوں کو دیکھیں، اس پیمانے پر اپنے امیروں کو دیکھیں، اس پیمانے پر علماء کو دیکھیں، جہاں جہاں یہ امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے یہودیوں اور عیسائیوں کی پیروی کرتے رہیں گے، اسی حساب سے یہ اللہ کی نظر سے گرتے ہیں۔ وہ تو میرے اور آپ کی 100% اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کفر کے علاوہ تمہارے کسی چیز پر راضی ہی نہیں ہوں۔ آپ ان کے لیے جتنے قربانی دے دیں، آپ ان کے لیے جتنے مرضی جو میں ان کو خوش کرنے کے لیے احکامات جاری کریں، جب تک یہ تمہیں کافر نہیں بنائیں گے اس سے پہلے پر یہ راضی نہیں ہوں گے۔ حد سے بہت بڑی آیت ہے، آنکھوں کو کھولنے والی آیت ہے، اور اس ٹاپک کو عام طور پر ہم پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ عذاب یہ ہے، میں ریاض الصالحین حدیث کی کتاب کو پڑھ رہا تھا تو اس میں چھوٹی سی حدیث آئی، صحیح حدیث ہے، متفق علیہ یعنی بخاری اور مسلم شریف کی سپر حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر ایک ڈنڈی ہے، تنگ راستہ ہے، اور سامنے سے یہودی آ رہا ہے، مسلمان جا رہا ہے، فرمایا کہ مسلمان کو چاہیے کہ یہودی کو جگہ نہ دے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کہ وہ اپنے لیے راستہ کہاں سے نکالتے، وہ خود نکالے، ہم اس کے لیے راستہ نہ چھوڑیں۔ اور پھر آپ کو اور مجھے بار بار یہودیوں اور عیسائیوں سے مشابہت سے معاف، ان کے رویوں سے، ان کے ان کے تہواروں سے، ان کے رسومات سے، ان کے لباس سے، ان کی پسند سے اس امت کو اللہ نے منع فرمایا قرآن میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا حدیث میں۔ لہٰذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے، ہمیشہ بچیں، ہمیشہ اپنے آپ کو بچیں۔ اسی لیے جب روم اور فارس ختم ہوئے حضرت عمر کے زمانے میں،
اور مسلمانوں نے عیسائیوں اور یہودیوں کے عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا شروع کیا، قرآن نے اجازت دی کہ نکاح جائز ہے۔ حضرت عمر نے کہا نہیں بھائی، یہ لوگ تمہاری نسلوں کو خراب کر دیں گے، تمہارے بچے برباد ہو جائیں گے، لہذا جائز ہے لیکن کرو نہ۔ ایک چیز جائز تو ہے، اس کو کرنا ضروری تھوڑا ہے۔ اتنے سمجھدار شخصیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرمایا کرتے تھے اس چیز کو جائز سمجھ کر اس سے اوائڈ کرو، اپنے آپ کو دور رکھو، کیونکہ تمہاری نسلیں تمہاری ماؤں کی طرف تربیت پائیں گے اور وہ پھر ان کے اندر جو نا مسلمانوں کی خوبیاں نہیں، عیسائیوں اور یہودیوں کی جو نا سازشوں کے آگے جناتے ہیں۔ تو ایک آیت یہ ہے جس میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر فرمایا کہ یہ لوگوں یہودیوں اور عیسائیوں کی اطاعت نہ کرو، ان کی پیروی نہ کرو، اس کے اندر تمہارے لیے بہت نقصان ہے۔ اصل دوسری آیت میں کمال ہے، آیت نمبر 101، آیت نمبر 102، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ نے فرمایا، ترجمہ سنیے، اے ایمان والو، جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اللہ سے ایسے ڈرا کرو، اور تم کو مرنا ہے تو مسلمان ہی مرو، کافر ہو کر نہیں مرنا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ بازی میں مت پڑو، اختلاف میں مت پڑو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اجتماعی قوت کے لیے دو اصول اللہ نے بیان کیا، آپ کے سامنے ہیں۔ میں بالکل اس کا سرسری تفسیر کر رہا ہوں، کوئی جو نہ لمبی چوڑی بات اس میں نہیں۔ سمجھنے والی بات کیا ہے، اللہ تعالیٰ دو چیزوں کو مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو مسلمانوں میں آنے کے بعد ہم ایک ہو جائیں گے، ہمارے اندر اخوت زندہ ہو جائے گی، ہم ایک دوسرے کی جو نا بھائی بھائی بنیں گے۔ وہ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا بھائی، تقویٰ، اللہ سے ڈرنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ جب ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے تو بہت ایک ہو جائے۔ یہ چوریاں، یہ ڈکیتیاں ہیں، یہ ڈاکو، یہ قتل، یہ کیوں؟ پھر ان کے اوپر ان کے لیے پولیس اور ان کے لیے فوج اور ان کے لیے بہت بڑا نظام۔ اللہ کہہ رہا کہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر مسلمان مرد عورت خدا کا خوف رکھے، اپنے اندر تقویٰ پیدا کرے، میری نافرمانی سے بچے، امن خود بخود آئے گا۔ آج اسی لیے تو امن نہیں ہے۔ اجتماعی طاقت کو، انفرادی طاقت کو مضبوط کرنے کا پہلا اصول تقویٰ ہے، اور یہ ایسا اصول ہے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک بنا سکتا ہے۔ آج تقویٰ نہیں ہے، اسی لیے تو چوریاں، ڈکیتیاں ہیں، اسی لیے قتل غارت، اسی لیے زنا، اسی لیے شراب، اسی لیے پورا معاشرہ جو نا بربادی کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ تقویٰ سے ہم سارے خالی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تقویٰ کی وجہ سے تمہارے اندر مضبوطی آئے گی، تو مضبوط ہو جاؤ گے۔ تقویٰ ہو تو پھر پولیس کی ضرورت نہیں ہے، تقویٰ ہے تو چور چوری کیوں کرے؟ پھر اس کو پتہ ہے کہ میں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ ایک اصول تقویٰ ہے، ایک اصول اللہ نے تقویٰ دیا۔ دوسرا کیا دیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مسلمانوں کو اللہ کی رسی کو مل کر پکڑو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ بازی میں مت پڑو۔ اتحاد اور اتفاق، امت مسلمہ اس کی اجتماعی طاقت کو، اس کی انفرادی طاقت کو سب سے زیادہ مضبوط رکھنے والی چیزوں میں سے دوسرے نمبر پر آپ کا میرا اتحاد اور اتفاق ہے۔ یاد رکھو، دنیا میں کوئی مذہب، کوئی مسلک، کوئی دین ایسا نہیں ہے جو لڑائی اور جھگڑے کو پسند کرتا ہو۔ کوئی بھی مذہب، اسلام کی بات نہیں،
کوئی بھی دنیا کا آدمی لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتا، اور اسلام نے تو اس سے بہت شدت کے ساتھ روکا ہے۔ اسلام نے تو لڑائی جھگڑے کو، آپس میں مسلمانوں کی لڑائی جھگڑے کو بالکل ناپسند کیا۔ لڑائی جھگڑے سے قرآن میں، لڑائی جھگڑے سے حدیث میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، سورہ انفال میں آیتیں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ مسلمانوں کرے کہ آپس میں مت لڑا کرو، تمہاری آپس کی لڑائی کی وجہ سے تمہاری ہمت ختم ہو جائے گی، تمہاری عزت ختم ہو جائے گی، تم تتر بتر ہو کر رہ جاؤ گے۔ لیکن جتنی اللہ نے اس کے اوپر زور دیا ہے، اتنا ہی ہمیں تقسیم در تقسیم کر کے جو نا ہے، اب مسجدیں بھی مذہبی بنیاد پر بن رہی ہیں۔ مختصر بتا رہا ہوں، اہل سنت اور اہل تشیع ایک گروہ، حنفی، شافعی، مالکی دوسرا گروہ، برصغیر میں آتے ہیں، اور لوگوں کو میری ذکر کر، دیوبندی، بریلوی، وہابی، شیعہ، 4 ہو گئے۔ پھر ان کے بھی کئی قسمیں، پھر صوفیوں کی اقسام، نقشبندی، قادری، چشتیہ اور سہروردیہ، پھر ان کی بھی کئی قسمیں نکلی ہیں۔ مذہبی طور پر لوگوں نے ہمیں اتنا تقسیم کیا، اتنے تقسیم کے اندر ڈالا گیا ہے کہ بھائی اب ہم اپنی مسلک کے علاوہ سوچتے ہی نہیں۔ میرے پاس مستجاب میں ایک بندہ آیا کہ مولانا مجھے ایک ترجمہ دے دے قرآن کا، میں چاہتا ہوں قرآن کا ترجمہ پڑھوں۔ تو میرے پاس جو ترجمہ تھا وہ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ، میں نے اس کو دیا، میں نے کہا یہ پڑھ لیا۔ وہ مولانا یہ کیا، یہ تو احمد رضا خان صاحب کا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا احمد رضا خان صاحب؟ کہا نہیں مجھے جو نا کسی دیوبندی کی تفسیر دے دیتا جو۔ میں نے کہا میرے پاس کوئی ایسی دیوبندی کی تفسیر الگ نہیں ہے، اگر یہ لینا ہے تو پھر تفسیر میں، ترجمے میں بھی اس بندے کو اپنی مسلک کی عینک لگانے کے علاوہ اور چاہتا ہی نہیں۔ یہ تقسیم اتنا ہمیں کمزور کر لیا، اب ایک فرقے کے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے، دوسرا فرقہ تالیاں بجانے لگتا ہے، دوسری کی طرف کوئی حملہ ہوتا ہے، تیسرا فرقہ تالیاں بجانے لگتا ہے۔ یعنی مسلمان، اللہ جو چاہ رہا تھا کہ یہ آپس میں متحد اور متفق رہیں، ان کی لڑائی جھگڑا نہ ہو، یہ آپس میں فرقہ بازیوں میں نہ پڑے، اور مسلمان ان فرقہ بازیوں کی وجہ سے کمزور ہے۔ یہ مسلکی بنیاد ہے۔ سیاسی نقطہ نظر میں پاکستان میں 152 جماعتیں ہیں سیاست، کتنی؟ 152 سیاسی جماعتیں ہیں، ہر سیاسی جماعت کا منشور الگ ہے، اور پھر ان کی لڑائی آپ دیکھ لیں آج کل پورے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ سیاسی طور پر مسلمانوں کے اندر انتشار، مذہبی طور پر انتشار، پھر وہی امیروں کے لیے الگ سکول کالج یونیورسٹیاں، غریبوں کے لیے الگ سکول کالج یونیورسٹیاں، یہاں تک کہ شاپنگ مال تک جو نا بھی الگ ہو رہے ہیں۔ امیروں کی شاپنگ کی جگہ الگ ہے، متوسط کے لیے الگ ہے، غریبوں کے لیے الگ ہے۔ اور پھر جو پروڈکشن بناتے ہیں ان لوگوں میں بھی امیروں کے لیے الگ کپڑے، غریبوں کے لیے الگ کپڑے، متوسط کے لیے الگ کپڑے، پٹھانوں کے لیے الگ ہے، سندھیوں کے لیے الگ ہے، بلوچوں کے لیے ہر تقسیم۔ اتنے حصوں میں بڑھ گیا ہوں میں، میرے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، سچ بتا رہا ہوں۔ تھوڑا سا غور کرے، رمضان غور کا مہینہ ہے، ہم آنکھیں کھولے تو صحیح کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ کدھر کیے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت الفاظ، المسلم اخو المسلم، کہ لوگو مسلمان جہاں کہیں بھی یہ تمہارا بھائی ہے، المسلم للمسلم کالبنیان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی اینٹوں کی طرح ہے۔ کہاں گئی یہ حدیث؟ حضور نے فرمایا المسلم للمسلم کالجسد الواحد، ایک جسم اور ایک جان حضور نے قرار دیا۔ فرمایا کہ اس کے ایک حصے میں درد ہوتا ہے پورا جسم درد کرنے لگتا ہے، سر میں درد ہے پورا جسم اس کا ساتھ دیتا ہے، سونے کو جی چاہتا ہے، بازو میں درد ہے پورا جسم اس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک جسم کی طرح ہے، ایک عمارت کی طرح ہے، یہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ ہم ایسے تھے، اب کدھر ہے؟ اب تو جو ہے نا بھائی باقاعدہ لکھا ہوا کہ دیوبندیوں کی مسجد ہے،
بریلیوں کی مسجد ہے، یہ وادیوں کی مسجد ہے، یہاں کیا مطلب یہاں اور تبلیغی جماعت مسجد میں نہیں آ سکتی؟ آپ نے نہیں دیکھا چند دن پہلے یہ لیا کے علاقے میں تبلیغی جماعت کو مار مار کر لوگوں نے باہر نکالا اور کہا کہ اور شکر ادا کر رہے تھے جو ان کو مار کر باہر نکال رہے تھے، سب شکر ادا کر رہے تھے، اللہ کا شکر ہے ہم نے بہت بڑا کام کیا، اور نعرے لگ رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے رب نے تو قرآن میں یہ فرمایا کہ اے مسلمانوں مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید کو تھامنا ہے، فرقہ بازیوں میں نہیں ڈالنا، گروہی، لسانی، علاقائی، وطنی، لباس کے طور پر، حسب کے طور پر، نسب کے طور پر کوئی فرقہ اللہ کو پسند نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، خدا کی قسم دین صرف اسلام ہے۔ شیعوں کا، سنیوں کا، حنفیوں کا، شافیوں کا، مالکیوں کا، آپ کا، میرا، دیوبندی، بریلوی، سب کا دین ایک ہے۔ مرکز قرآن کو بنایا جائے، لڑائیاں ختم، مرکز قرآن کو نہیں بنا رہے۔ اچھا جی قرآن کو مرکز بناؤ، حدیث کو مرکز بناؤ، سارے اس کے دائرے پر گھومیں۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ میرا ایک پروگرام ہے، میں آپ کو اس کو چلانا چاہتا ہوں، آپ کا ایک پروگرام ہے، آپ اس کو چلانا چاہتے ہیں، سیاستدانوں کا الگ پروگرام ہے، اس کو چلانا چاہتے ہیں، امیروں کا الگ پروگرام ہے، اس کو چلانا چاہتے ہیں۔ ہر بندہ اپنے خود ساختہ نظام کے تحت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو چلانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو یہ خود ساختہ نظام جب تک ہیں کبھی بھی امت کے اندر اتفاق نہیں آ سکتا۔ اتفاق لانے کے لیے قرآن کو مرکز بناؤ، اتفاق لانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جو قرآن مجید کی تفسیر ہے اس کو مرکز بنایا جائے، تب مسلمان ایک ہوں گے، ورنہ یہ گروہی، یہ نسلی، یہ لسانی، یہ جو نا وطنی، یہ علاقائی تعصبات اتنے بڑھیں گے کہ اب جا رہے ہیں نا کوئی پنجاب کا رہنے والا بلوچستان میں سفر نہیں کر سکتا، اس لیے سچویشن پیدا کیا۔ کیوں یہ نفرت پیدا ہو؟ اس لیے کہ ان لوگوں کا ایک پروگرام ہے، پنجابی ہمارا دشمن ہے، ان کا ایک پروگرام ہے۔ دیکھو نا کل افغانستان پر جب حملہ ہوا وہاں کا بیان کیا ہے کہ پنجاب کے دشمنوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا۔ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس امت کو لڑانے کے وہ طریقے ہیں جو قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے یہ امت بھگت رہی ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے، میرے ان نقطہ نظر سے افراد تعلق اتفاق کا ہے تو غور و فکر خود بھی کریں، آگے بڑھیں اسی غور و فکر کے تحت، لیکن اگر نہیں تو پھر اپنے مسلک کے اندر رہ کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے، بظاہر نظر نہیں آتا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ رمضان تقویٰ کا مہینہ ہے، رمضان اتحاد اور اتفاق کو زندہ کرنے کا مہینہ ہے، رمضان قرآن سے تعلق کا مہینہ ہے، تاکہ یہ امت رینیو ہو جائے۔ امت کو رینیو کرنا ہے، امت کے اندر جو نا تجدید کرنی ہے، امت کو نیا بنانے کے لیے اللہ نے یہ مہینہ دیا ہے۔ اس لیے آج کی دونوں آیتیں مجھے تو اتنے ان کے اندر کشش نظر آئی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی اطاعت نہ کر، اللہ نے فرمایا کہ تقوی اختیار کر، اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو میری رسی یعنی قرآن مجید کو سارے مل کر تھام لو، اور فرقہ بازیوں اور ٹکڑوں میں اپنے آپ کو بانٹ کر نہ رکھو، اس کی وجہ سے کمزوری امت کے اندر آئے گی جس کو ساری دنیا کے مسلمان بھگت رہے ہیں۔ تو آج کی دو آیتیں کے ساتھ ہمارے اسباق 12 آیتیں مکمل ہوئی، اور انشاءاللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی یا ایھا الذین والی آیات کو ہم شامل کریں گے۔ باقی یہ لمبی آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے، اس کو آپ خود بھی تفسیر میں پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کی آنکھیں بھی کھل جائیں گی۔ اللہ اس امت کو اسلام پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اتحاد اور اتفاق کے لیے اللہ تعالیٰ ہمت اور جرأت اور عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا اننا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وعملا متقبلا۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یا اللہ ہمیں ایک بنا دے، یا اللہ ہمیں نیک بنا دے، یا اللہ ہمارے اندر تقوی پیدا فرما، یا اللہ ہمارے اندر اتحاد و اتفاق کی فضا پیدا فرما، یا اللہ اسلام کی بنیاد پر
حضور کی اطاعت و سنت کی بنیاد پر ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے سے ہم بلدی پیدا فرما، محبت پیدا فرما، اخوت پیدا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کے اندر سے فرقہ بازی کی گند کو دور فرما، مسلمانوں کو یا اللہ ایک دوسرے کے حقوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنے والے بنا دے۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کو رحم فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کے مسائل کو حل فرما۔ یا اللہ اس مبارک مہینے میں ہمارے اندر تقوی کو زندہ فرما۔ یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، قرآن سے تعلق کو زندہ فرما۔ یا اللہ اس درس میں جو دوست حضرات بیٹھے ہیں ان سب سے راضی ہو جا، ان سب سے خوش ہو جا، ان سب کو اپنے رضا کے لیے قبول فرما، اپنے اور اپنے حبیب کی اطاعت اور محبت کے لیے قبول فرما۔ ہماری نسلوں کو پر رحم فرما، ہماری نسلوں کو یا اللہ ہدایت پر استقامت عطا فرما، نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری اس دعا کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، و صلی اللہ تعالی علیہ